ام حسب الذین، کیا گمان کیا ان لوگوں نے فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ، کہ نہیں نکالے گا اللہ تعالی، اضغانہم، ان کے کینے، ان کے کھوٹ، ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو ہم ضرور دکھا دیں آپ کو وہ لوگ، فَلَعَرَفْتَهُمْ، پس ضرور آپ پہچان لیں ان کو، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں کے نشان سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اور ضرور ضرور آپ پہچان لیں ان کو، فی لحن القول، ان کی بات کے ڈھنگ سے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے، اعمالکم، ان تمہارے اعمال کو، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، حتیٰ نعلم المجاہدین، یہاں تک کہ ہم جان لیں، یعنی ظاہر کر دیں مجاہدین کو، منکم، تم میں سے، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، قائم رہنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچ لیں تمہاری خبریں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے مخالفت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما، بعد اس کے، تبینہ، کہ واضح ہو گئی، لہم، ان کے لیے ہدایت، لن یضر اللہ، ہرگز نہیں وہ ضرر دے سکیں گے اللہ کو، شیئا، کچھ بھی، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، عن قریب ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ باطل کرو، نہ ضائع کرو اپنے اعمال کو۔ اس سے پہلے بھی پچھلے رکوع میں بھی منافقین کا ذکر تھا، ایک تیسری جماعت جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، بیماری ہے، نہ تو اسلام پر پکے ہیں اور نہ ہی کافر ان پر اعتماد کرتے ہیں، ہے تو ان کے دلوں میں کفر، لیکن حضور اور ایمان والوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے کافر بھی پورے طریقے سے ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان منافقین کا تذکرہ ہے۔ پیچھے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جہاد و قتال کی آیت نازل ہوتی ہے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، کیفیت موت کی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اب حکم آ گیا جہاد کا، جائیں تو ایسا ہو نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ جان دینے کا جذبہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، جائیں تو موت نظر آتی ہے، نہ جائیں تو نفاق کھلتا ہے، یعنی مومن سمجھیں گے کہ یہ تو کھوٹے ہیں، اس لیے ان پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی ظاہری اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور اچھی بات کرتے ہیں، تو جب معاملہ طے ہو گیا اور ایمان والے چل پڑے تو بہتر ہوتا کہ یہ لوگ اپنے عمل سے بھی اس کو سچا ثابت کر دیتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کیا اس قابل ہیں، یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ایسے کھوٹے لوگوں کو اگر حکومت دی جائے تو وہ زمین میں فساد نہ کرے اور رشتہ داریوں کو نہ توڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، ایسے لوگوں پر جو اندر سے کھوٹے ہیں، ظاہر و باطن ان کا ایک نہیں۔ تو اگر یہ قرآن پاک میں غور کرتے تو ایسا نہ ہوتا، قرآن پاک میں غور تدبر کرتے تو ان پر حقیقت ظاہر ہو جاتی اور پھر یہ منافقانہ چالوں سے باز آ جاتے۔ اصل میں ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے۔ سارے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔
انسان اندر سے بھی کھرا ہو تو ظاہر سے بھی کھرا ہو۔ نبی کہتے ہیں، نبی چاہتے ہیں کہ انسان کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے، نہ ظاہر میں کوئی گندگی رہے نہ باطن میں۔ کفر میں تو ظاہر میں بھی گندگی اور باطن میں بھی گندگی، لیکن نفاق میں اندر گندگی اور اظہار نیکی کا اور تقوی کا اور پرہیزگاری کا۔ پیغمبر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان ظاہر و باطن سے ایک ہو جائے۔ فرمایا یہ منافق لوگ اس چیز کا خیال کرتے ہیں، حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں نفاق کا کھوٹ ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا کھوٹ اور ہماری جو اندر سے کینے ہیں وہ نہ نکلیں۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں کینہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، اللہ ان کے کینے نکال کے رہے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے انسان کے دل میں اگر کسی کے بارے میں کینہ ہے وہ چھپ نہیں سکتا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور ظاہر ہوگا۔ تو فرمایا یہ تو جاتے ہیں کہ یہ چھپے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی منافقانہ چال چلتا ہے اپنے عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تو اس کی وہ منافقانہ چال چھپ نہیں سکتی۔ بالکل اسی طرح اخلاص بھی نہیں چھپ سکتا۔ جو آدمی قلبی طور پہ مخلص ہو اس کا اخلاص بھی نہیں چھپ سکتا۔ قلبی کیفیت کو انسان اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے ضرور ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہمارے اندر کے کینے چھپے رہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم آپ کو وہ سارے لوگ دکھا دیں، واضح کر دیں، نام بنام ہم بتا دیں کہ کون کون آپ کی مجلس میں منافق ہے، لیکن ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کے چہروں کے نشان سے ہی پہچان لیتے ہیں، ان کی چہروں کی کیفیت ہی بتا دیتی ہے کہ ان میں منافق کون ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ پہچان لیتے ہیں ان کو ان کے چہروں کے نشان سے۔ یعنی جو مخلص ہوگا جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی، خاص طور پر آیات جہاد و قتال پڑھی جائیں گی، تو ان کے چہروں پر ایک بشاشت ہوگی، ایک خوشی ہوگی، آپ اس خوشی سے پہچان لیں گے کہ یہ مومن اور مخلص ہے۔ اور جو منافق ہوں گے جب ان پر یہ آیات اتریں گی، ان کے سامنے پڑھی جائیں گی، تو ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کی مردنی ہوگی، ایک خاص قسم کی نحوست ہوگی، جس کو آپ محسوس کر لیں گے کہ یہ منافق ہے۔ آیات الہیہ کا، ان آیات کا خاص طور پر نزول اس کو پسند نہیں۔ فرمایا جب آپ پہچان لیتے ہیں تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، حضور پہچان لیتے تھے۔ آپ کا پہچاننا کئی وجوہات پر تھا۔ بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ احوال کھول دیتے تھے، بعض دفعہ چہرے سے پہچان لیتے تھے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تیسری صورت یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم آپ کو نام بنام بتا دیں منافق کون ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ان کے چہروں سے پہچان لیتے ہیں، تیسری صورت یہ ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کی بات کے انداز سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ منافق کون ہے۔ اس انداز سے بات کرتے ہیں۔ مومن بات کرے گا تو بڑے ادب سے کرے گا، بڑے احترام سے کرے گا، بڑی محبت سے کرے گا۔ یہ لوگ جب آپ سے سوال کریں گے تو سوال کرنے میں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اعتراض کے طور پہ کر رہا ہے یا اپنے علم کے اضافے کے لیے کر رہا ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ تو تینوں صورتیں ہیں ان کے نفاق ظاہر ہونے کی۔ پہلی تو ہم کرتے نہیں، اور علماء نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول تک تو اللہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حضور کو بتلا دیا کون کون منافق ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان سے فرمایا، اے حذیفہ فلاں فلاں میری جماعت میں منافق بیٹھا ہے۔ تو حضرت حذیفہ وہ صحابی تھے جن کو تمام منافقین کا نام حضور نے بتلا دیا تھا۔ تو صحابہ کرام میں خدا کا خوف اور خشیہ اتنا تھا
کہ بعض صحابہ کرام بھی حضرت حذیفہ کو کہتے تھے اے حذیفہ کہیں میرا تو اس فہرست میں نام نہیں۔ صحابہ میں یہ کیفیت اس لیے تھی کہ صحابہ کرام تو کچھ ان چیزوں کو بھی نفاق ہی سمجھتے تھے جو حقیقت میں نفاق نہیں تھے، کیونکہ نفاق کیا ہے؟ ظاہر و باطن کا ایک نہ ہونا۔ اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب صحابہ کہ قلبی کیفیت کچھ اور ہوتی، جب اٹھ جاتے تو وہ کیفیت دل کی نہ رہتی، جیسے کسی نیک مجلس میں بیٹھنے سے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے اور بندہ اٹھ جائے تو وہ نہیں رہتی۔ صحابہ تو اس کو بھی نفاق سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے اس اشکال کو ختم بھی فرمایا کہ یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، یہ کیفیات ہر وقت بندے پر ہمیشہ نہیں رہتی۔ لیکن جہاں تک ایمانی اور اعتقادی منافق کا تعلق ہے تو جب اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ اے میرے نبی منافقین کو آپ پہچان بھی لیتے ہیں اور آپ ان کے چہروں کے نشان سے یا ان کی بات کے انداز سے پہچان لیتے ہیں، آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہے اور یہ مومن اور مخلص ہے، تو حضور جب پہچان لیتے ہیں تو حضور نے جس کو مومن کہہ دیا، مخلص کہہ دیا، وہ منافق ہو سکتا ہے۔ حضور نے جس کو جنتی کہہ دیا وہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ حضور نے جس کے فضائل بیان فرمائے وہ صاحب فضیلت ہوگا، اس کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ جہنمی ہے نعوذ باللہ تو یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی غلطی ہوگی اعتقادی۔ کلی طور پر ایک اصول یاد رکھیں، اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلی ایک اصول ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی حضور کے ساتھ کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ سارے صاحب فضائل ہیں، کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، رکوع سجدے میں آپ ان کو دیکھیں گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں اللہ نے تورات و انجیل میں بیان کر دی ہیں۔ کلی صحابہ کے لیے تو یہی اصول ہے کہ سب صاحب فضیلت اور نیک نیت ہیں، سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سب کی مثالیں اللہ نے پچھلی قوموں کو سامنے بیان فرمائی۔ کلی اصول تو یہ ہے، لیکن اب اس پوری جماعت میں سے منافق اسی کو کہا جائے گا جس کو نبی منافق کہہ دے، یا جس کو یہ جماعت منافق کہے، اور جس کو تمام صحابہ کرام نے مومن مانا، اس کے بارے میں اگر لب کشائی کریں گے تو قرآن کی آیات کی خلاف ورزی اور کفر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے نبی کی تمام جماعت کو مخلص کہا اور یہی کہا کہ یہ سب ہی خدا کی رضامندی اور خدا کا فضل چاہنے والے، یریدون وجہا، کسی جگہ فرمایا یہ سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ مخلص ہے۔ صحابہ کے اخلاص میں شک کرنا، باقی لوگوں کو غلط فہمیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں صحابہ کرام کے متعلق، کہاں غلط فہمیاں پہ؟ جب وہ حالات و واقعات دیکھتے ہیں، مشاہدات ہیں، صحابہ کرام کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، اختلاف بھی ہوا، تو وہ اختلاف کی صورت میں کبھی طرفدار کسی صحابی کے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کے، اور پھر وہ ایک دوسرے صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں، جی فلاں تو ٹھیک نہیں تھا، کوئی حضرت امام حسین کی طرفداری میں یزید کو لعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ کافر تھا۔ اب حالانکہ بہت سارے صحابہ اکرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، تو صرف بیعت کرنا یہ اس کو کفر سے نکال دیتا ہے، اور جنہوں نے بیعت نہیں کی یہ متعین ہو گیا کہ فاسق تھا، کیونکہ کسی مخلص حکمران کی بیعت ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ ذاتیات کی وجہ سے نہ کریں، وہ ذاتیات والے لوگ نہیں تھے۔ اور کچھ ایسے جو حضرت امیر معاویہ کے طرفدار ہو کر حضرت علی کے منکر، اور کچھ حضرت علی کے طرفدار ہو کر حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ تو یہ صورت کیوں پیدا ہوئی؟ اہل سنت والجماعت کا قرآن و سنت کی روشنی میں جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام ہی صحابہ مخلص ہیں، کیونکہ سب کے اخلاص کی گواہی اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کے تحت دے چکے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ مخلص نہیں، جب اللہ کہہ چکے ہیں۔ باقی رہ گیا لڑائی، تو لڑائی اور قتل و قتال کے باوجود بھی وہ مخلص ہے۔ قاتل و مقتول دونوں جنتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے
غلط فہمی کی بنیاد پر اگر دو نبیوں کے درمیان لڑائی ہو سکتی ہے اور ایک نبی دوسرے نبی کی داڑھی کھینچ بھی سکتا ہے اور اس کو تھپڑ بھی مار سکتا ہے اور اس کے باوجود کسی کی نبوت اور شان میں کوئی فرق نہیں آتا، تو دو صحابہ میں لڑائی ہو جائے تو ان کی شان میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ سب باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی نعوذ باللہ ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، صحابہ کے بارے میں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو منافق تھا اللہ نے قرآن میں ضابطہ بتا دیا کہ اس کا نفاق کھل کر رہے گا، اور اللہ نے کھول کے دکھا دیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص ہے۔ اور خاص طور پر جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے، اس کے بارے میں منافق کا کہنا۔ اب دیکھو عجیب بات ہے، ایک واقعہ ہوا جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان میں کیا ہوا؟ 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ، 1400 یا 1500 صحابہ بیعت رضوان میں شامل ہیں، اور ان 1500 یا 1400 تمام صحابہ کو اللہ کہتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جن ایمان والوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ معلوم ہو گیا کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کیا ان سب سے خدا راضی۔ ان میں منافق کوئی نہیں، ان میں منافق، یہ تو متعین ہو گیا نا۔ اس آیت نے تو متعین کر دیا کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، ان سب سے خدا راضی ہے۔ معلوم ہو گیا ان میں کوئی منافق۔ لقد رضی اللہ عنہ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، وہ 1400 میں کوئی منافق، ایک منافق تھا، ایک منافق تھا، وہ اونٹوں کے کجاووں کے پیچھے چھپا رہا، وہ بیعت نہیں کر سکا۔ صحابہ کہتے ہیں اس نے بیعت نہیں کی، وہ منافقانہ طور پہ ساتھ گیا تھا، کیونکہ ارادہ عمرے کا تھا، حضور اس لیے سے گئے تھے تو گیا تھا، لڑائی کا ارادہ نہیں تھا۔ جب حضور نے جہاد و قتال کی بیعت لی تو اس نے نہیں کی، وہ چھپا رہا، اس نے بیعت نہیں کی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی رضا کا اعلان کرنا تھا تو 1400 صحابہ کرام جو مخلص تھے انہی نے بیعت کی، اور جس نے جو منافق تھا وہ بیعت کر ہی نہیں سکا، بات ختم ہو گئی۔ تو اب ان 1400 کو کوئی کہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، پھر ایسی بات نہیں، منافق کے بارے میں وہ بات نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ نے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اس لیے اللہ راضی ہو گیا کہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے اس میں کیا ہے، اس وجہ سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو ان کے دلوں کی بھی اور نیک نیتی کی بھی خدا نے گواہی دے دی۔ اب ان 1400 میں سے کسی ایک کو کوئی کہے، اور ایک نبی علیہ السلام نے مختلف مقامات کے فضائل ہیں، ایک مقام پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بدر میں شریک ہوئے ہیں ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، اور ایسا راضی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا، جبریل نے حضور سے پوچھا کہ یہ جو بدر والے ہیں ان کو آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہم ان کو اپنے تمام صحابہ میں ایک اعلیٰ درجہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں ان کا بڑا مقام ہے اونچا۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح آپ بدر والوں کو اپنے تمام صحابہ میں افضل سمجھتے ہیں تو خدا بھی ان فرشتوں کو، خدا نے ان فرشتوں کا درجہ اور مقام تمام فرشتوں سے بڑھا دیا ہے جو بدر والوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ صحابہ کرام کی وہ مقدس شخصیات ہیں کہ ان کے اخلاص کی برکت سے اگر فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا درجہ بھی بلند ہو جاتا ہے، فرشتوں کا بھی، حالانکہ وہ انسان ہے، فرشتے بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے تو ان کا درجہ بھی تمام فرشتوں میں بلند ہو گیا۔ اب ایسے لوگوں کو کوئی منافق کہے تو بہرحال یہ جو جتنے فتوے لگائے جاتے ہیں یہ قرآن پر ایمان نہ ہونے کی وجہ، قرآن کی تمام آیات کو دیکھو گے تو تمام صحابہ کرام کو مخلص سمجھو گے، ورنہ قرآن غلط ثابت ہوتا ہے۔
تو جو 4-5 کے مخلص ہونے کے قائل ہیں اور باقی سب کو منافق اور کافر کہتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ یہ قرآن کی آیات کدھر جائیں گی؟ یہ بیعت رضوان کدھر جائے گی؟ یہ بدر کا واقعہ کدھر جائے گا؟ یہ قرآن کی تمام آیات کو کس جگہ لے جائیں گے؟ تو ہر ایک کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ پہچان لیتے ہیں کون منافق ہے، آپ پر واضح ہو جاتا ہے، آپ ان کی بات کے ڈھنگ سے آپ پر واضح ہو جاتا ہے کون منافق ہے، اور آپ کھول بھی دیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کی بڑی نشانیاں بتائیں کون کون منافق ہے، اور ان تمام نشانیوں سے ایک ایک منافق اپنے اپنے وقت پہ ظاہر ہوتا ہے۔ منافق خرچ نہیں کرتے، جب خرچ کی باری آتی ہے بھاگ جاتے ہیں۔ منافق جان نہیں دیتے، جب جان دینے کی باری آتی ہے تو بات کھل جاتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، فرمایا ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے۔ یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، اے ایمان والو ہم تمہیں آزماتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے مجاہدین کو اور صابرین کو علیحدہ کر دیں، جو مخلصین ہیں ان کو الگ کر لیں اور جو منافقین ہیں ان کو الگ کر دیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہی آیات جہاد اور قتال والی اتریں گی۔ جو قتال کے لیے بخوشی چل پڑیں گے وہ مخلص ہوں گے، اور جو جان دینے کو اپنے لیے موت سمجھتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں، فرمایا یہ مخلص نہیں ہوں گے، یہ کھوٹے لوگ ہیں۔ ہم تمہاری فرمایا جان لیں گے، تو یہاں جاننے سے مراد نہیں، اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، یہاں جاننے سے مراد جاننا نہیں ہے، بلکہ یہاں جاننے کا معنی ہم ظاہر کر دیں گے تم میں سے مجاہد کون ہے اور تم میں سے صبر والے کون ہیں، کون اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہی کر سکتے ہیں جن کو پتہ ہے اللہ کے راستے میں جان دینے یا تکلیفیں اٹھانے پر اجر بھی ملتا ہے، اور منافق کا تو ایمان ہی نہیں، اس لیے وہ کیسے تکلیف اٹھائے گا۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم جانچ لیں گے تمہاری خبروں کو، تمہارے اندر کی باتوں کو بالکل واضح کر دیں گے۔ یہ آزمائش ہوتی رہے گی، تم تو چاہتے ہو کہ کوئی آزمائش نہ آئے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم آمنا کہہ دیں تو ہم پر کوئی آزمائش نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ ہمارا قاعدہ ہے، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور تمہیں بھی آزماتے رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خود تو کفر کیا، دوسروں کو بھی انہوں نے سیدھے راستے سے روکا، دوسروں کے لیے رکاوٹ بنے اور کفر کی طرف لوگوں کو لانے کے داعی بنے۔ وَشَاقُّ الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت بھی واضح ہو گئی تھی۔ حضور جو تعلیمات لائے تھے، حضور کا سچا ہونا، حضور کی تعلیمات کا برحق ہونا، اور آپ کی نشانیوں کا پچھلی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہونا، ان ساری چیزوں سے آپ کا حق ہونا واضح ہو گیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تو وہ مخالفت کرتے رہیں، ان کے لیے یہی ہے لن یضر اللہ شیئا، جتنا مرضی ہے زور لگا لیں وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ البتہ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ انہوں نے اگر کوئی نیکی دنیا میں کی ہے تو رسول اور دین کی مخالفت کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے گی، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنی تدبیروں سے۔ جو بھی دین کی مخالفت کرتا ہے وہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنے ہی نقصان کر رہا ہے۔ اگر وقتی طور پر کوئی مسلمانوں کو یا دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس پر اللہ ان کو اجر بھی دیں گے، ایمان والوں کو، لیکن یہ بندہ اپنا بہت نقصان کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہاں ایک بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے، دو چیزیں قابل غور ہے۔
ایک بات یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اس کے مخاطب ایمان والے کون تھے؟ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اللہ کن کو کہہ رہا تھا اے ایمان والو؟ وہ صحابہ کو کہہ رہا تھا نا۔ تو اس وقت تو اور کوئی چیز تھی ہی نہیں، ان کے سامنے تو یا اللہ تھے یا اللہ کے رسول تھے۔ ان کو حکم یہی ہے کہ تم اطاعت کرو، کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ لیکن مسئلہ جب بعد والوں کا آیا تو پھر قرآن کی دوسری آیتیں دیکھنی ہوں گی نا۔ اس آیت کو ہر جگہ تھوڑا فٹ کرنا ہوگا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا اولی الامر منکم، تم میں سے جو امر والے اختیار والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ حضور کے بعد جو امر والے ہوئے خلفاء راشدین ہیں، صحابہ ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو پھر قرآن کی ان آیات کے تحت ان حدیث کو دیکھنا پڑے گا، پھر ان کی بھی اطاعت ضروری ہوگی۔ پھر والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، اللہ کہتے ہیں مہاجرین و انصار ایمان میں سبقت لے گئے۔ والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی مہاجرین و انصار کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی۔ یہاں تو مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والوں سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ تو ایک ہی آیت کو ہر جگہ فٹ کرنا اور دوسری آیات سے صرف نظر کرنا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ بے انصافی اور زیادتی ہے۔ تمام آیات کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ رسول کی اطاعت بنیاد ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں اللہ رسول کی اطاعت کروائے ہم سے تو اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہر اس شخص کی اتباع کر جو تجھے میرے راستے پر چلاتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اتباع کر اس کی جو میرے راستے پر تجھے چلاتا ہے۔ لوگ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی حضور کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی اطاعت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، تو ابو حنیفہ کی کیسے ہو گئی؟ دھوکہ دیکھو نا۔ ہم کہتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کی یا دیگر انبیاء کی اطاعت کریں گے تو اس سے شریعت بدلتی ہے۔ ابو حنیفہ کی اتباع کریں تو ابو حنیفہ ہمیں حضور کی شریعت پر چلاتے ہیں، دوسری شریعت پر نہیں چلاتے۔ یہ دھوکہ ہے، غلط دھوکہ ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ کسی مسئلے میں شریعت محمدی کو چھوڑ کر ہمیں خدا نخواستہ کہتے تورات پر عمل کرو تو اطاعت ہوگی؟ ابو حنیفہ کی اطاعت اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کی فقاہت دی ہے جو حضور پر اترا ہے، وہ اسی کی تشریح کرتے ہیں، اسی پر عمل کے طریقے بتلاتے ہیں، اسی شریعت پر چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے سامنے یا اللہ کا رسول، اللہ کا ارشاد پیش کرو یا حضور کا پیش کرو یا کسی صحابی کا عمل پیش کرو، میرے سامنے اس کے بعد کے کسی آدمی کی بات پیش نہ کرنا، اس لیے کہ نحن رجال و ہم رجال، جیسے وہ ایسے ہم، یعنی میں بھی تابعی ہوں وہ بھی تابعی ہیں۔ تابعین میرے لیے قابل تقلید نہیں، میرے لیے یا حضور کا صحابی قابل تقلید ہے یا حضور ہے یا قرآن ہے۔ اس لیے ہر جگہ ایک اصول نہیں چلتا، پورے قرآن کو دیکھ کے ایک عقیدہ بنتا ہے، پورے قرآن کو دیکھ کر، تمام آیات کو سامنے رکھ کر۔ اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہے، لیکن یہ حکم چونکہ صحابہ کو ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جیسے کافروں کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، تو اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، فرمایا تمہارے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اموالکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ تیسرے پارے میں فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ معلوم ہو گیا کہ جب کوئی بندہ کوئی نیکی کرے پھر احسان جتلائے پھر بھی اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا عمل جس سے عمل باطل ہو گئے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے اعمال باطل ہوتے ہیں، اور ایک عقیدہ ہے جس سے عمل باطل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر گیا، فاولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ تو جب انسان کفر کا کوئی کام کرتا ہے تو اس سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔
تو جب عقیدے میں کفر آیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہونے سے تمام اعمال باطل ہو گئے۔ تو مرتد بھی نہ بنو اور ایسا کوئی کام بھی نہ کرو جس سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ احسان جتلانے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، میرے نبی کے سامنے آواز اونچی کرو گے تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ معلوم ہو گیا بے ادبی سے بھی عمل ضائع ہوتے ہیں، بے ادبی سے بھی، کفر سے بھی عمل ضائع ہوتے ہیں اور بے ادبی سے بھی عمل ضائع ہوتے ہیں، احسان جتلانے سے بھی عمل ضائع ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جو حسد کرتا ہے، حسد کرنے سے نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حسد بھی نیکیوں کو کیا کرتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اعمال کو باطل کر دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، خیال رکھا کرو عمل کرنا کوئی کمال نہیں ہے، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اپنے عمل کو باطل ہونے سے بچاؤ۔ عمل کر کے اس کو بچا کر خدا کے دربار تک پہنچا دینا یہ تمہارا کمال ہے۔ اگر یہ تم کر لو گے نا کہ ایک عمل کر کے خدا کے دربار تک پہنچا دو گے، پھر ہر عمل پر کم از کم تمہیں 10 گنا اجر ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 گنا اجر جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ بندے نے محنت کر کے اپنے عمل کو بچایا اور محنت کر کے خدا تک پہنچا دیا، اور صرف کرنے پر یہ اجر نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہمارے ہاں تو کہہ دیتے ہیں کرنے پر اتنا اجر ہے، کرنے پر نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا، من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا اللہ تعالیٰ کے دربار تک، وہاں جا آئے، اللہ کے دربار تک پہنچا دی تو پھر 10 گنا ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ جس نے صرف کی اس کے بارے میں نہیں ہے، حدیث بھی دیکھ لو، قرآن بھی دیکھ لو، من جاء بالحسنۃ، جو اللہ کے دربار تک لایا اس پر اجر ہے۔ نیکی کو بچانا اصل کمال ہے، نیکی کرنا کمال نہیں ہے صرف۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔